خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع علم کے حاصل کرنے کا مقصد، علم کیوں حاصل کرتے ہیں، ہم پڑھتے کیوں ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تہذیب نفس ہے، بندے کی اپنی اصلاح ہو، بندے کی اپنی اصلاح ہو۔ تو اس ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث پاک سنن ابن ماجہ سے، راوی اس کی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تعلموا العلم لتباہوا بہ العلماء۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے تم فخر کر سکو کہ تم بھی عالم ہو۔ سمجھ آیا جی؟ تم اس لیے علم نہ پڑھو کہ تم علماء کے سامنے فخر کرو کہ میں بھی عالم ہوں، بھائی میں بھی علامہ صاحب ہوں، میں بھی علامہ الدار ہوں، مطلب اس لیے علم نہ پڑھنا۔ اور میرے آقا کے سامنے فرمایا، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، اور علم پڑھ کے کم علم کم عقل لوگوں سے الجھنا بھی شروع نہ کر دینا۔ علم والوں کے سامنے اکڑنا نہیں، علم والوں کے سامنے فخر نہیں کرنا علم پڑھ کے۔ اور جو کم علم ہیں، جو جاہل ہیں، جو بیوقوف ہیں، ان کو تم نے بیوقوف نہیں کہنا۔ علم پڑھ کے بعد میں تم مناظروں کے چیلنج دیتے رہو، ہو جی سارے ہیں بیوقوف، اکیلا میں ہی دانا ہوں بھائی، یہ نہیں کرنا تم نے۔ سمجھ آیا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو اہم باتیں اس حدیث پاک سے میرے آقا کے سامنے ارشاد ہے کہ علم پڑھ کے علماء کے سامنے فخر نہ کرنا، اور دوسرا میرے آقا کے سامنے میں جو کم علم لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، ان کے سامنے ان سے الجھنا نہ شروع کر دینا۔ آج جتنے بھی دیکھ رہے ہیں مناظروں کے چیلنج ہو رہے ہیں، فیس بک میں بیٹھے ہوئے، یوٹیوب میں بیٹھے ہوئے، جس نے جناب ایک اپنا گروپ بنا لیا واٹس ایپ کا، وہ بھی قابو نہیں آ رہا۔ 150-200 بندوں کو ایڈ کیا اپنے گروپ میں، اور جناب مناظروں کے چیلنج شروع۔ بھی تو آ جا، فلانے کو چیلنج، فلانے کو رد، فلانے کا جواب، فلانے کا آپریشن۔ سبحان اللہ ہیں؟ اور کوئی علم تو نے جتنا پڑھا ہے، کوئی اپنے لیے بھی پڑھا ہے، وہ تو خود بھی عمل کرے گا ہیں؟ یہ سارے آپریشن ہی سیکھے تو نے، ابھی تک تعلیم پوری نہیں ہوئی، سرجن بن گئے جی، آپریشن شروع ہو گئے۔ اندازہ لگائیں، اتنا قحط پڑا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے اس معاشرے میں علم پر عمل کا۔ یہ میں آگے ایک روایت سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ میں بات میں کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے آقا کے سامنے ارشاد فرمایا، دو چیزیں فرمائیں۔ میں ایک تو علم اس لیے نہ پڑھنا کبھی بھی کہ علماء کے سامنے فخر کرنے لگو، علم اس لیے نہ پڑھنا کہ جاہلوں سے، احمق لوگوں سے، کم علم لوگوں سے تم لڑنے لگو، ان سے الجھنے لگو۔ اور فرمایا کہ میرے آقا کے سامنے ولا تخیروا بہ المجالس، اور علم اس لیے بھی نہ پڑھنا کہ تمہیں اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے۔ بتائیں، علم اس لیے بھی نہ پڑھنا تمہیں اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن درس دینے لگے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبے میں آپ فرمانے لگے، اوے سنو، جنازہ نہ بن جانا، تم جنازہ نہ بن جانا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت جنازہ نہ بن جانا، یہ سمجھ نہیں ہے ہمیں اس بات کی۔ فرمایا کہ تم اپنے تقوی کا، اپنے علم کا بوجھ لوگوں پہ نہ ڈالنا کہ تم کو میں اتنا بڑا بزرگ ہوں لہذا کام تم کرو میرے، جیسے آج کل کر رہے ہیں جی۔ وہ بزرگ پرانے تھے، بابے تھے، وہ نیک لوگ تھے، ان کی نیکیوں کا جرمانہ لوگوں سے ان کے گدی نشین وصول کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ انہوں نے عبادتیں کی تھی، ریاضتیں کی تھیں، اللہ اللہ کی تھی، ان عبادتوں کا ٹیکس جو ہے وہ ان کے گدی نشین جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کے مریدوں سے وصول کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے دادا یہ ہوتے تھے، تو کون ہے یہ بتا، دادا تیرا تھا ہی تھا، تو کون ہے، اپنی اوقات بتا، تو نے کیا پڑھا آج تک، تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا آج تک؟ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، میں تم جنازے نہ بن جانا۔ یہ میت کا حال ہوتا ہے، میت حرکت نہیں کر سکتی، میت ہل نہیں سکتی ہیں۔ جس طرح کو تھوڑا سا جناب پیر چمکا نہیں کہ وہ اپنا جوتا بھی نہیں پہنتا، خود ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے فرعون کی ممی ہو، ممی امی نہیں، ممی دوسری ہوتی، فرعون کی ممی ہو، ایسے کھڑے ہوں گے، وہ دوسرے جوتے پہنائیں گے، وہ سیٹ کریں گے، پھر حضرت صاحب روانہ ہوں گے وہاں۔ کیا ہے یار یہ؟
اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے ادب تو میرے آقا علیہ السلام کے جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ والے کروائے ہیں، لیکن کام جو میرے آقا علیہ السلام نے دین کا کیا تھا وہ ایک دن بھی نہیں کیا انہوں نے. نہیں سمجھ پا رہے مسئلے. اب دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تین چیزیں حضور نے بیان فرمائیں. پہلی یہ کہ علم پڑھ کے علماء کے سامنے فخر نہ کرنا. دوسرا یہ کہ علم پڑھ کے احمق لوگ جو ہیں ان سے لڑنا نہیں شروع کر دینا. تیسرا یہ ہے حضور نے فرمایا کہ علم پڑھ کے اونچی جگہ نہ تلاش کرنے لگے، نہ مجھے وہاں بٹھاؤ گے تو بیٹھوں گا میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن فعل ذلك فالنار النار. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اس بندے کو جہنم ڈالا جائے گا، وہ بندہ جہنم جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دوسری روایت سماعت فرمائیں جی. حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل واغلق منه باب الجدل. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ بھلائی کرنا چاہے جس بندے کے ساتھ، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے، عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، دین کے غلبے کے کام لینا اللہ تعالیٰ اس سے شروع کر دیتا ہے. ہر وہ کام جو دین کے غلبے کا ہوگا اس بندے سے لینا شروع کر دیتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام جو ہے وہ بندہ وہی کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ وَأَغْلَقَ مِنْهُ بَابَ الْجَدَلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مناظرے کا، چیلنج بازی کا، لڑائی جھگڑے کا، بحث مباحثے کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ وہ بندہ پھر لوگوں سے لڑائی نہیں کرتا، مناظرے کے چیلنج نہیں کرتا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ. ہم بھی پہلے مناظرے کرتے تھے، یہ حاجی صاحب کو پتہ ہے. یہیں پہ ہم جا رہے ہیں مناظرے کرنے کے لیے تو مجھے روکنے لگے، تسی چھڑ دو کہڑے پاسے پے ہو. میں کہ تسی چھڑ دو تسی کہڑے پاسے پے ہو. بعد میں پھر ہمیں سمجھ آئی نہیں بھی کسی اور پاسے پڑنا چاہیے ہمیں بھی. نہیں سمجھ آئی. ہاں یہاں ہم بھی مناظرے کرتے تھے بھائی. ہاں ترم خان تھے اپنے وقت کے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بھائی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ والے کام ختم کر دیتا ہے، اس کی طبیعت نہیں جاتی اس کام کی طرف. فرمایا کہ فتح لہ باب الجدل فتح لہ باب العمل. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر اپنے دین کے غلبے کا کام لینا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ کام کرے گا، پھر وہ لڑائیاں نہیں کرے گا، جھگڑے نہیں کرے گا. کون کیا کر رہا ہو؟ جاؤ باڑ میں جاؤ، مزے کرو. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے ہم گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیلنج کرتے تھے، اب کوئی گھر بیٹھے ہوئے ہمیں کرے تو ہم اس کو جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے یار مرضی کرو، جو چاہتے دل چاہتے آپ کرو، یہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، آپ اپنا کرو کام. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زبردست بات ہے. آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا امام حسن بصری کے پاس، آگے کہنے لگا انا اناظرک فی الدین. اے حسن میں تیرے ساتھ دین کے معاملے میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انا قد عرفت دینی. او سنے مجھے تو اپنے دین کا پتہ ہے، میں اپنا دین جانتا ہوں میرا دین کیا ہے. باقی رہی بات یہ فَإِنْ كَانَ دِينُكَ قَدْ ضَلَّ مِنْكَ، اگر تیرا دین تجھ سے گم ہو گیا ہے نا تو فَطْلُبْ ہو، تو جا اپنا دین تلاش کر. میرے پاس میرا دین موجود ہے، میرے پاس میرا دین موجود ہے، تو جا اپنا دین تلاش کر، جا مزے کر تم. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات لرزہ براندام کر دے گی، سچی کہہ رہا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرمائے اغلق عنہ باب العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کے کام کی توفیق چھین لیتا ہے، دین کے کام کی توفیق چھین لیتا ہے. وفتح لہ باب الجدل، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑائی کا دروازہ کھول دیتا ہے. کبھی یہاں لڑے گا، کبھی وہاں لڑے گا، کبھی وہاں لڑے گا، کبھی وہاں مناظرے کے چیلنج، کبھی وہاں مناظرے کے چیلنج، رات دن وہ یہی کام کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے دروازے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے قال بعضهم الم یقل اللہ کذا و کذا، لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا نہیں فرمایا. وقال بعضهم الم یقل اللہ کذا و کذا، اور کچھ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا نہیں فرمایا.
اللہ اکبر. کہتے فسمع ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے سن لی. سننے کے بعد کہتے فخرج، آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور کے چہرے پر جلال ایسا تھا، اللہ اکبر. کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ پسینے سے بھرا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا سرخ پسینہ، کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سرخ انار کے دانے رکھے ہوئے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر. اتنا جلال آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر. آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہذا امرتم، تمہیں کس نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ بحثیں کیوں کر رہے ہو، مناظرے کیوں کر رہے ہو؟ اور اگلے الفاظ میرے آقا علیہ السلام کے، او بہذا بعثتم، میرے آقا علیہ السلام نے میں رب نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے، تم دنیا میں اس لیے آئے ہو، تم تو یہاں اس لیے آئے ہو رب تعالیٰ کے دین کو غالب کر دو، تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، میں تم اللہ کی کتاب کو، اس کی آیات کو ایک دوسرے کے مقابل لا رہے ہو. انما ضلت الامم قبلکم فی مثل ھذا، میرے آقا کے سامنے میں تم سے پہلی جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئی، اسی وجہ سے گمراہ ہوئی. وہ بھی یہی کام کرتے تھے جو کام تم نے شروع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نہیتم عنہ انظروا والذی امرتم بہ فعملوا بہ، میرے آقا نے فرمایا تم غور کرو، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا اس پر عمل کرو اور جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، بس یہی تم پر لازم ہے. اب بتائیں یار ہم پر یہی لازم بنتا یا نہیں بنتا؟ جس چیز کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہم وہ کریں، جس چیز سے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جائیں. بس یہ واضح حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. پھر جناب اس طرح ہر سال ربیع الاول آئے گا، میلاد کے نام پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ہر سال قربانی آئے گی، کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہر سال اسی پہ لڑائی. 3 دن قربانی جائز ہے یا 4 دن قربانی جائز ہے؟ رمضان شریف آئے گا، ہر سال لڑائی ہوگی اس بات پر تراویح 8 پڑھنی ہے 20 پڑھنی ہے. بتائیں ہر دوسرے چوتھے دن کونے کو مولوی قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوگا جو رفع جان نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. بتاؤ عجیب احمق ہے یار، تمہیں کوئی اور کام ہی کوئی نہیں کرنے والا. اب دیکھیں جی، فرمایا حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دانا بندہ کون ہوتا ہے؟ دانا بندے کی تعریف کر رہے ہیں حضرت امام حسن بصری. الحکیم لا یماری ولا یداری، مطلب دانا بندہ جو ہے وہ نہ کسی سے جھگڑتا ہے نہ کسی سے مناظرہ کرتا ہے. دانا بندہ نہ کسی سے لڑائی کرے گا نہ کسی سے مناظرہ کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا کہ حکمتہ ینشرھا، اپنی حکمت کو، اپنی دانائی کو، اپنے پاس موجود علم کو لوگوں کو بیان کرتا رہے گا، لوگوں کو سنائے گا. ان کو بلت، اگر قبول کر لی جائے اس کی بات، اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، حمد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے دین کی بات سنائی تھی، انہوں نے قبول کر لی ہے. اگلی بات دیکھیں، وَإِن رُدَّتْ حمد اللہ، ماتے اگر اس کی بات رد کر دی جائے، اسے کہہ دیا جائے جو تو نے کہا ہے غلط کہا ہے، وہ پھر بھی کہے گا مولا تیرا شکر ہے، وہ پھر بھی کہے گا مولا تیرا شکر ہے. اندازہ لگا. فرمایا کہ داعی برحق جو ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے اس کی بات کو قبول کر لیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اس کی بات کو رد کر دیا جائے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ مولا جو تو نے توفیق دین حق سنانے کی اپنی پاک جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کو دی تھی، جو رویہ لوگوں نے ان کے سامنے اختیار کیا تھا، تیرے نبیوں نے صبر کیا تھا، مولا میں بھی وہی باتیں سن کے میں بھی صبر کر رہا ہوں. میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی انہیں اجر عطا فرماتا ہے. بات قبول کی جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ قبول کی جائے تو بھی ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. کون؟ حکیم اور دانا بندہ. لیکن ہمارے ہاں جس کو کہہ دی جائے آپ نے یہ بات غلط کی ہے، فوراً مناظرے کا چیلنج، لیا کتاباں پھر آیا بھی سامنے، پھر یہ میدان اور یہ گھوڑا دوڑا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو کون زیادہ دوڑتا ہے. نہ بھائی نہ، بھائی یہ دور جو ہے نا یہ فتنے کا چل رہا ہے، یہ آزمائش کا دور ہے. مولویوں کے باہم لڑنے کی وجہ سے لوگوں کا دین جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو رہا ہے دین کے معاملے میں. نہیں، یہ میرے سامنے ایک بزرگ ہیں، ان کا فرمان موجود ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ دین کے معاملے میں لڑائی کرے گا نا، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام حسن بصری ہیں.
کتاب کا نام ہے الابانۃ الکبریٰ، ہاں جی، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 515 ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں جی، کان الحسن ینہا عن الخصومات فی الدین، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں مناظرے کرنے سے، مجادلے کرنے سے، بحث اور مباحثہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور دین کے معاملے میں مناظرے نہ کرنا بھائی۔ فرماتے ہیں انما یخاصم الشاق فی دینہ، باتیں ہیں جو بندہ دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑے کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں دین کے بارے میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو اس طرح کے کم عقل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، کوئی مولوی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے۔ لوگوں کو اس بات تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ انہی لڑائیاں کرنے والے، مناظرے کرنے والے مولویوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے یہاں تک پہنچائی ہے نوبت۔ آج لوگ جو ہیں وہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، دین کے بارے میں لوگوں کو شک ہو گیا۔ کیوں شک ہوا؟ انہی کی وجہ سے ہوا۔ اور آج بھی ہر سال یہی ہوتا ہے، رمضان المبارک میں 2 مولویوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ سارے مسلک کے ایک مولوی بٹھائے جاتے ہیں، ہر مسلک کا ایک مولوی پکڑا جاتا ہے، اس کو ٹی وی میں بٹھا دیا جاتا ہے، لو بھی آپ دین کے بارے میں لڑائی کرو جیسے باولے لڑتے ہیں، اور آپ کی قوم جو ہے، مسلمان جو ہیں، ان کو ہم دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کر دیں۔ اور وہی کچھ ہو رہا ہے بھائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ رہے تو بھائی ان لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ کوئی لڑ رہا ہے اسے کہیں یار ٹھیک ہے یار آپ کا کام ہے آپ لڑیں، جیسے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اس نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس جو میرا دین ہے نا حبیب کریم علیہ السلام کا وہ محفوظ ہے، تو اپنا دین بھول گیا تو جا اپنا دین ڈھونڈ، مجھے تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت کو نہیں۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے دین کی فکر کرے، اپنے بھائیوں کو سمجھائے، اہل خانہ کو سمجھائے، احباب کو سمجھائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی، احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔